ہماری جو پہلی سلائیڈ ہے اس کا عنوان ہے نشاط ثانیہ سے پہلے عیسائیت کی حالت، اور اس کے بعد پھر نشاط ثانیہ کی صورت میں جو یا تو سائنسی ترقی اور صنعتی ترقی تو ہوئی، لیکن اس کے ساتھ مذہبی حالت سے مذہبی اعتبار سے انسان گمراہ ہو گیا، روحانیت سے دور ہو گیا، اور اپنے مذہب سے اس کا رشتہ کٹتا چلا گیا۔ تو اس کے کیا اسباب اور عوامل تھے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ پہلا عنوان ہے کہ عیسائیت میں انسان کو فطرتاً برا قرار دیا گیا تھا۔ یورپ کی نشاط ثانیہ سے پہلے آپ کو پتہ ہے عیسوی مذہب میں باقاعدہ ان کا عقیدہ بھی ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے ہاں مختلف قسم کے ان کے رسم و رواج ہے، بپتسمہ دیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے اس کے گناہ کو بچپن میں جو ہے خاص پانی سے نہلایا جاتا ہے۔ تو عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ بھی ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام کا گناہ اس کے اندر سرایت کر گیا ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی ایک وجہ بنی کہ انسان جو ہے فطرتاً برا قرار دیا گیا، اور انسانوں کے اندر ایک طرح سے بہت زیادہ احساس کمتری تھی کہ ہم گویا کہ جانوروں کی طرح ہمارا کوئی شرف نہیں، کوئی منزلت، ہمارے مرتبہ نہیں ہے۔ بخلاف اس کے کہ اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اسلام نے انسان کو مکرم اور مشرف قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ انسان کو ہم نے جو ہے مکرم کیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو یہ ساری اسلام کا کنسپٹ۔ عیسائیت میں اس کا الٹ رہا ہے۔ ایک فلسفی ہے، وہ لکھتا ہے کہ انسانیت کی تاریخ رخ پر ہر وقت زور دیتے رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء مسیحیت کے ذہن میں انسانیت کے گناہگار ہونے کا تخیل بہت مبالغے کے ساتھ سما گیا، اور وہ معصیت کو انسان کی اصل فطرت سمجھنے لگے، اور یہ سمجھ لیے کہ انسان فطرتاً بدی کی طرف مائل ہے۔ اور یہی کچھ پرانے عقیدے رہے ہیں کہ اس کے بعد فرائڈ کا نظریہ اور دیگر نظریات سامنے آئے جنہوں نے انسان کو فطری طور پر حیوان اور اس سے بھی نیچے کا مرتبہ دیا ہے۔ تو یہ بات کہ اس طرح کے عقائد کے اثرات تھے۔ یہ پہلا سبب تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نشاط ثانیہ کی تحریک بھی برپا ہوئی ہے۔ اگر آپ غور کریں، یہ جو پہلا سبب ہے، یا آپ کے پہلی جو ہم حالت بیان کی ہے ہم نے کہ عیسائی مذہب میں انسان کو برا قرار دیا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے انسانوں کے اندر اور لوگوں کے اندر ایک طرح سے ایک آپ کے آزادی کا جذبہ ہونے لگا کہ یار ہمارا عقیدہ یا ہمارا مذہب تو ایسا ہے جو ہمیں بالکل بہت ہی احساس کمتری میں مبتلا کر رہا ہے۔ تو ان کے اندر جدیدیت کی انگڑائی ان کے اندر پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں پھر یورپ میں آپ کے لیے ایک سبب یہ بھی بن گیا نشاط ثانیہ کا۔ دوسری حالت آپ یہ کہہ لیں کہ عیش پرستی کی ذہنیت عام ہو گئی تھی۔ عیش پرستی کی ذہنیت نے غلبہ پا لیا تھا۔ بے ضمیری بزدلی نے انسان کی اصلی عظمت و شرافت کو ختم کر دیا تھا۔ مولانا تقی امینی صاحب لکھتے ہیں کہ رومن قوم اس وقت نشاط ثانیہ سے پہلے انتہائی رہبانیت اور انتہائی بدکاری کے تھپیڑوں کے درمیان جوکے کھا رہی تھی۔ بعض شہروں میں جن میں کثیر التعداد رہبانیین یعنی راہب جو ہوتے تھے عیسائیوں کے وہ پیدا ہوئے تھے، یہ وہی تھے جن میں عیش پرستی اور بدچلنی کا سب سے زیادہ گرم بازاری تھی۔ یعنی جو مذہب کا نام لینے والے عیسائی تھے ان کے اندر بھی بہت زیادہ گڑبڑ تھی۔ لوگوں کو رسوائی اور بدنامی کا خوف نہیں رہا تھا، یعنی خدا کا خوف باقی نہیں رہا تھا۔ البتہ ضمیر کو مذہب کا دھڑکا ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ہی اس اعتقاد کو مٹا دیا کہ دعاؤں وغیرہ کے ذریعے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح مغفرت کی تجارت بھی کی جا رہی تھی کلیسا میں۔ تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر یہ تھا کہ جو جی میں آئے، جو گناہ دل میں آئے اور جو شیطانیت آئے اس کو پوری کی جائے، اور خدا کا کوئی خوف باقی نہ رہا تھا۔ ایک تو ان کی مذہبی تعلیمات مسخ ہو گئی تھی، دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو علماء تھے عیسائیوں کے وہ بہت ہی زیادہ ان کے اندر خود ان کے عمل میں تضاد تھا، اور ان کے ہاں بھی بہت زیادہ بد کرداریاں پائی جاتی تھیں۔ یہ عیسائیت کے مسائل تھے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ وہی مسائل عیسائیت کے پاپائیت کے اب اسلام پر بھی اپلائی کیے جا رہے ہیں، یعنی اسلام کو اس کے ساتھ عیسائیت کے ساتھ اور اس حالات کے ساتھ کمپیریئر کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں بھی ملائیت ہے اور اسلام کا بھی یہی حال ہے، حالانکہ بہت فرق ہے۔
عیسائیت کا پس منظر الگ تھا. ان کی بائبل محرف ہو چکی تھی، اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا. بہت زیادہ انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور بعد میں تو قرآن نے خود بیان کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، بعد میں تو پھر اور زیادہ بری حالت ہو گئی تھی. جبکہ اسلام میں الحمدللہ قرآن و حدیث سارا محفوظ ہے. اور اس طرح کے بہت سارے اشکالات ہیں کہ جو کمپیریئر کرنے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں اسلام کو عیسائیت کے ساتھ. حالانکہ وہ عیسائیت کے سارے مسائل رہیں، اسلام کے مسائل نہیں ہیں. ہاں اگر عیسائیت کے بعد نشاط ثانی کے بعد صنعتی ترقی ہوئی، سائنسی ترقی ہوئی، اس کے دیگر عوامل ہیں. اگر وہ عوامل مسلمان اپنا لیتے تو وہ بھی ترقی کر لیں گے. لیکن اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ مذہب کا لباس اتار کے پھینک دیں اور مغرب کی طرح ملحد ہو جائے تو جب جا کے آپ کو سائنسی اور صنعتی ترقی ہوگی. یہ دونوں کے عوامل الگ الگ ہے، یہ ذہن نشین رکھنے چاہیے. اس پہ انشاءاللہ پھر ہم آگے گفتگو کریں گے. تیسرا ہم نے عنوان قائم کیا ہے حالت یا آپ کہہ لیں گمراہی کے اسباب. نشاط ثانیہ سے پہلے مذہب حفظ رانی کا ذریعہ بن گیا تھا. عیسائیت میں محنت اور کام سے بچنے کی غرض سے لوگ مذہبی زندگی اختیار کرنے لگتے تھے کہ ہمیں جو ہے ایک کونے میں پڑے رہیں گے، کھانا پینا ہمارے لیے آئے گا، کوئی ہم نے محنت نہیں کرنی. اور ان کے دلوں میں تقویٰ بھی، خوف بھی نہیں ہوتا تھا. اور بہت زیادہ ان کے مذہبی چرچوں کا اور کلیسا کی حالت بڑی خراب ہوئی ہوئی تھی. مذہبی تقریبات اور اجتماعات جس کے ذریعے مذہب کی تبلیغ و اشاعت اور باہمی محبت و اخوت کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا، وہ سب تفریحی جشن میں تبدیل ہو گئی تھی. یعنی ان کے ہاں باقاعدہ مجلس سے منعقد ہوتی تھی، جشن کی آپ کے لیے میلے ٹھیلے لگتے تھے اور مذہب کے نام پر جو ہے یہ گڑبڑ کی جاتی تھی. مولانا تقی مینی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مذہبی ضیافتیں جن کا مقصد مسیح میں باہمی اخوت پیدا کرنا تھا، اب بادہ نوشی بدچلنی کا تماشا گاہ بن کے رہ گئی. اور یہی مشکلات تھی جو آگے جا کے جاری رہی. اس کے بعد ہم نے تیسرا آپ کے لیے چوتھا عنوان قائم کیا ہے کہ فرقہ بندی سرایت کر گئی تھی. عیسائیت میں فرقہ بندی اتنی زیادہ سرایت کر گئی تھی کہ آپس میں عیسائیت کے جو عیسائی فرقے تھے بہت سارے، وہ آپس میں ہر ایک دوسرے کے سائے سے بھاگتا تھا. اور چند فروعی مسائل انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے جن کی بنیاد پر آپس میں باقاعدہ جنگ و جدل تک بات پہنچ جاتی تھی اور خون خرابے تک بات پہنچ جاتی تھی. پانچواں ہم نے عنوان قائم کیا ہے کہ عیسائیت اور کچھ عیسائیت کے جو نام لیوا ان کے پوپس تھے، ان کا کچھ طرز عمل اس طرح تھا کہ اس کی وجہ سے آپ یہ کہہ لیں اکثر کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ صنعتی ترقی یا سائنسی ترقی یا فکری ترقی سب رک گئی تھی. اور ایک طرح سے جبر کا نظام سرگرم کیا ہوا تھا کلیسا والوں نے. اور اب وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کے انہوں نے ہر طرح کی فکری ترقی پر اور صنعتی ترقی پر ایک طرح سے اور اس طرح کے علوم کے تحصیل پر پابندیاں لگائی ہوئی تھی. ان کو لگتا تھا کہ لوگ یہ چیز علم حاصل کریں گے تو ان کے اندر کوئی کہ شاید بغاوت کا مادہ پیدا ہو جائے. یا ایسا ہوتا تھا کہ اس وقت انہوں نے بائبل کے اندر پرانے فلسفے کی تعلیمات ایڈ کی ہوئی تھی، تو تعلیمات بعد میں نئی جو تحقیقات ہوتی تھی وہ پرانی تعلیمات کے خلاف جاتی تھی. جیسے مثال کے طور پر سورج کو جو ہے زمین کو مرکز ماننے کا جو ایک بطلیموسی فلکیاتی نظریہ تھا پرانا، تو انہوں نے بائبل میں شامل کر دیا تھا. بعد میں یہ نظریہ غلط ثابت ہوا جدید تحقیق کے مطابق. پھر پورے بہت سارے سائنسدان آئے، اس میں گلیلو ہے اور بہت سارے نام ملتے ہیں جن کو باقاعدہ جو ہے مشہور ہے کہ ان حضرات کو یہ جو یہ سائنسدان تھے ان کو کافی تکلیف پہنچا کر ان کو قید خانوں میں ڈالا گیا، قتل بھی کیا گیا. تو جس وجہ سے ایک طرح سے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ عیسائیت میں اس طرح تعلیم حاصل کرنا، ترقی حاصل کرنا، اس پہ پابندی لگائی ہوئی تھی. یہ پوپس کی یا کلیسا والوں کی اپنی غنڈہ گردی تھی ایک طرح سے. مذہب عیسائیت علمی اور تمدنی ترقی کا ساتھ دینے کے قابل نہ تھا. تاریخ اخلاق یورپ ایک کتاب ہے جس میں مختلف یہ مغربی فلاسفہ کے اقوال نقل کیے گئے ہیں، ان کے تبصرہ جات ہیں نشاط ثانیہ کے عوامل پر. اس میں ایک فلسفی لیکی ہے، وہ لکھتا ہے میرے نزدیک کیتھولکزم کے اصول شروع سے ہی ترقی تمدن کے مخالف تھے، البتہ شروع میں ان کے نقصانات زیادہ ظاہر نہیں ہوئے تھے. اسی طرح ہے جیسے بعض زہر اس قسم کے ہوتے ہیں انسان کو ہلاک کرنے سے بیشتر اسے پرسکون افاقہ طاری کر دیتے ہیں. ان کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے. یہی حال کیتھولکزم کا تھا، یعنی
پرانی جو عیسائیت تھی بہت فرسودہ ہو چکی تھی، یہ حقیقت ہے، اور اس میں جو ہے رسم و رواج شامل کر دیے تھے، اور جو اصل ان کی آسمانی کتاب تھی بائبل، اور اس کو انہوں نے تختہ مشق بنا دیا تھا، تبدیلیاں کرنا، اضافہ کرنا، اور من چاہے احکامات کا اجرا کرنا، مغفرت کی تجارت کرنا، یہ سارا گڑبڑ جو ہے پوپس نے پھیلائی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے علمی ترقی و تمدن نہیں ہوتا تھا، اور یہ ان کو لگتا تھا کہ اگر علمی ترقی و تمدن پھیلے گا تو لوگوں کے اندر جرأت بڑھے گی، لوگ ہمارے خلاف ہوں گے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ بہت سے پسماندہ علاقوں میں وڈیرے اور جاگیردار نہیں چاہتے کہ لوگوں کو علمی ترقی حاصل ہو، کیونکہ وہ اپنی جاگیرداری باقی رکھنا چاہتے، تو یہی کچھ صورتحال تھی عیسائیت کی نشاط ثانیہ سے پہلے۔ ساتویں آپ صورتحال یہ تھی یا سبب یہ تھا کہ عیسائی مذہب نے خرابیوں کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا تھا۔ مذہب نے انسانی اور معاشرتی کمزوری اور خرابیوں کے ساتھ سمجھوتہ کرنے پر مذہب ایک طرح سے مذہب عیسائیت مجبور ہو گیا تھا، اقتصادی و معاشی عدم توازن کی پشت پناہی کر کے طبقاتی کشمکش کی رہنمائی کرنے لگا تھا۔ اس طرح پورے معاشرے پر عیش و عشرت کی ذہنیت مسلط ہونے لگی تھی، یعنی پورے معاشرے میں طبقاتی تقسیم اتنا زیادہ ہو گئی تھی کہ توازن باقی نہیں رہا، یا تو بہت زیادہ غریب تھے، بہت زیادہ مالدار، تو غریب طبقہ مالداروں کو دیکھتا تھا کہ یہ اتنی آسان زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی عیش پرستی کی اور دنیا پرستی کی، اور آپ کے لئے یہ ذہن تعیش پرستی کی ذہنیت عام ہونے لگی کہ ہم بھی یہ ترقی حاصل کر لیں، تو اس وجہ سے ہر ایک کی دوڑ دنیا ہی مطمع نظر رہ گئی تھی۔ چنانچہ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی میں مغربی یورپ میں تقریباً نصف جاگیردار چرچ کے نمائندہ تھے۔ جب جاگیرداری ہٹنے لگی، یعنی آپ کو پتہ ہے یورپ میں فیڈرلزم کا نظام قائم رہا ہے، جاگیردارانہ سسٹم، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام اس سسٹم کو نہ پروموٹ کرتا ہے، نہ اسلام اس جاگیردارانہ سسٹم کو لایا ہے۔ اسلام میں جو مساقات کا نظام ہے، مزارعت کا نظام ہے، وہ بالکل الگ ہے، کاشتکاری کا سسٹم۔ یہ جاگیردارانہ نظام یورپ کا بالکل الگ ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے اسلام پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ میں انشاءاللہ اس سے متعلق ایک آرٹیکل آپ کو بھیج دوں گا، جو یہ ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ اسلام نے جاگیردارانہ نظام کو پروموٹ کیا ہے اور فقہا نے اس کے خلاف باتیں نہیں کی، فقہا نے اس کو پیش کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے اور لا علمی پر مبنی ہے۔ یورپ میں جب جاگیردارانہ نظام بعد میں ختم ہونے لگا تو سرمایہ دارانہ نظام سامنے آ گیا، آپ کو پتہ ہے کیپٹلزم، اس کا متبادل سامنے آ گیا، اور سرمایہ دارانہ نظام نے وہاں کے جو مذہبی رہنما تھے کیتھولک فرقے کے، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کلیسا اور بادشاہ کا، حکومت وقت کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوتا تھا، جس سے وہ عوام کو تذلیل میں رکھتے تھے اور طبقاتی تقسیم میں رکھتے تھے۔ یہ کچھ عوامل تھے جو ہم نے مختصر سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ نشاط ثانیہ اور جدیدیت کی تحریک سے پہلے ریفارمیشن کی تحریک ہے، اس سے پہلے یہ حالت تھی کچھ تحریک اصلاح سے پہلے، کہ جس کے نتیجے میں بعد میں پھر یورپ میں جدیدیت کی ابتدا ہو گئی۔